سنیوں کو شیعہ فرقے کو آپس میں لڑانے کی کوشش ہے اور ہندو مسلم فساد کرانے کی کوشش ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہنا کہ سنی فرقے کو اعتراض ہے یا دیوبندیوں کو اعتراض ہے یا اہل حدیث فرقے کو اعتراض ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ یون سمبندوں کا الزام لگایا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ ہے ہی نہیں، مسلمانوں میں تو اس طرح کا ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں میں پردہ ہے، مسلمانوں میں حجاب ہے، مسلمانوں میں حیا ہے، مسلمانوں میں عورتیں الگ رہتی ہیں، مرد الگ رہتے ہیں۔ ڈی جی پی کو اس کا ثبوت دینا چاہیے اور نہیں تو ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے، اور ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس اور میں عبدالواجد چشتی نظامی۔ جس طریقے سے اتر پردیش کے ڈی جی نے ایک سرکولر جاری کیا اور وہ سرکولر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، شیعہ علماؤں نے اس پر اپنا جو ہے نظریہ پیش کیا، جو اس کے اندر باتیں کہی گئی ہیں انہی باتوں کا کیا اثر شیعہ اور سنی کے رشتے میں آپس میں پڑے گا، دونوں مسلک کے بیچ میں، اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب فتح پوری مسجد سے۔ مفتی مکرم صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس طریقے سے یو پی ڈی جی نے ایک سرکولر جاری کیا ہے شیعوں کے آنے والے جو اب یہ محرم آ رہے ہیں، حالانکہ ہر مسلمان اس کو بناتا ہے، لیکن اس میں جو حوالہ دیا گیا ہے اس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈی جی پی نے جو سرکولر جاری کیا ہے وہ سراسر جھوٹے الزام ہیں شیعہ فرقے پر اور مسلمانوں پر، اور سنیوں کو شیعہ فرقے کو آپس میں لڑانے کی کوشش ہے اور ہندو مسلم فساد کرانے کی کوشش ہے۔ اس میں بہت بڑی سازش معلوم ہوتی ہے۔ جھوٹ ہوتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے، لیکن یہ جو الزام ہے یہ تو بالکل سفید جھوٹ ہے، اس میں 1% بھی سچائی نہیں ہے۔ ڈی جی پی، وہ بھی اتنے بڑے عہدے پر ایک انسان ہو اور اتنی غلط بات کہے۔ ڈی جی پی سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ نے جو الزام لگائے ہیں اس کا کوئی ثبوت لاؤ، خالی الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ محرم جب آتا ہے تو شیعہ فرقے کے لوگ حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار کی رضی اللہ عنہم کی یاد میں مجالس منعقد کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اور کہیں کہیں جلوس بھی نکالتے ہیں، اور یہ ایک ان کے عقیدے کے مطابق یہ ایک مقدس ایک عمل ہوتا ہے۔ تو اس میں نہ تو کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ تبرہ کہتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ تبرہ نہیں کہتے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہنا کہ سنی فرقے کو اعتراض ہے یا دیوبندیوں کو اعتراض ہے یا اہل حدیث فرقے کو اعتراض ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے، اور اگر اعتراض ہے تو ان کو اس کا ثبوت دینا چاہیے۔ کس کو اعتراض ہے؟ کس نے اعتراض کیا ہے؟ کیا ان کو رائٹنگ میں کچھ دیا ہے؟ کیا انہوں نے کس آدھار پر یہ الزام لگایا؟ یہ سنیوں میں اور شیعوں میں جھگڑا کرانے کے لیے ان کی ایک کوشش ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو انہوں نے یون سمبندوں کا الزام لگایا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ ہے ہی نہیں، مسلمانوں میں تو اس طرح کا ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں میں پردہ ہے، مسلمانوں میں حجاب ہے، مسلمانوں میں حیا ہے، مسلمانوں میں عورتیں الگ رہتی ہیں، مرد الگ رہتے ہیں، اور اس طرح سے مکس طور سے نہ عورتیں مجلسوں میں ہوتی ہیں نہ مرد ہوتے ہیں، اور اس کا تو کہیں سے کہیں تک کوئی ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جو انہوں نے الزام لگایا، ایک تو یون سمبندوں کا الزام لگایا، ایک لگایا الزام کہ گائے کا گوشت، یہ اتنا بڑا الزام ہے، اتنا جھوٹا الزام ہے،
ڈی جی پی کو اس کا ثبوت دینا چاہیے اور نہیں تو ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے، اور ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ غلط ہے۔ جس طریقے کی انہوں نے اس میں باتیں کہی ہیں اور مسلمانوں کی آستھا کو ٹھیس پہنچانے کی جو ہے بالکل سراسر یہ صاف کوشش ہے، تو کیا ڈی جی کے خلاف کارروائی بنتی ہے؟ دیکھیے ضرور کارروائی بنتی ہے، جو بھی اچت کارروائی ہو، چونکہ ڈی جی پی تو انسان ہے نا، ڈی جی پی تو ہندوستان کا ناگرک ہے نا، ڈی جی کو بھی تو یہاں کے سنویدھان، یہاں کا قانون، یہاں کا جو آئین ہے، یہاں کا جو ہمارا قانون ہے، ڈی جی پی تو اس کے اندر میں آتا ہے نا، اس کے انڈر میں ہے نا، ڈی جی پی باہر تو ہے نہیں۔ تو جھوٹ بولنا، جھوٹے الزام لگانا، ایک مقدس مجلس کو گندی مجلس بتانا اور گائے کا الزام لگا کر ہندو فرقے کو بھڑکانا اور سنیوں میں جھگڑے کرانا، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ڈی جی پی نے کبھی ایسی مجلس میں شرکت کی ہے؟ کبھی دیکھا ہے مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام باتیں غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف اچت کارروائی بنتی ہے۔ ڈی جی پی یا تو معافی مانگے یا ثبوت پیش کریں، اور نہیں کر سکتے تو اپنا سرکولر واپس لیں اور مسلمانوں پر الزام لگانا بند کریں اور فرقہ پرستی پھیلانا بند کریں، اور اگر وہاں پر کوئی بھی جھگڑا ہوگا تو اس کی پوری ذمہ داری ڈی جی پی پر ہوگی۔ پچھلے لمبے وقت سے جو ہے شیعہ سنی کو آمنے سامنے کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ وسیم رضوی کے ذریعے قرآن کی 26 آیتوں کو لے کر معاملہ ہو، اور اب دوسری طرف یہ معاملہ ہو۔ حالانکہ شیعہ مسلک کے جو علماء ہیں وہ اس کو آ کر کے کنڈم کرتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے جو ہے پریس کانفرنس کی ہے اور ترنت مولانا قلبی جواد صاحب نے اس کو جو ہے سامنے رکھ کر کے اپنی بات رکھی۔ اب یہ شیعہ اور سنی کو جو بانٹنے کی کوشش ہے، اب آنے والے یو پی میں الیکشن جو ہے اس سے بھی جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیے جو کچھ ہوگا الیکشن سے جوڑ کے ہی ہوگا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیے، پارٹیوں نے بھی تیاری شروع کر دی، الیکشن کمیشن نے بھی تیاری شروع کر دی، لیڈروں نے بھی تیاری شروع کر دی، ووٹرز نے بھی تیاری شروع کر دی، تو یہ تو سارا جو ہے وہ جوڑ کر ہی دیکھا جائے گا الیکشن سے، اور اس میں بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے۔ گائے کا الزام لگانا یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، یون سمبندوں کا الزام لگانا یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، اور اس میں ایک دوسرے فرقے کے خلاف جو انہوں نے کہا ہے تبرہ ہے یا کسی بھی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ابھی بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، شیعہ اور سنی فرقہ کافی قریب آ رہا ہے، جھگڑے کافی کم ہو رہے ہیں۔ غلط فہمی ہوتی تھی، جو کئی جھگڑے فساد بھی ہوتے تھے تو اس کا کارن جو ہوتا تھا شیعہ یا سنی نہیں ہوتے تھے، باہر کے لوگ آ کر اس طرح کے فتنے پھیلاتے تھے تاکہ ان کا مقصد حل ہو جائے۔ یہ جھگڑے کرانے والے باہر کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے سیاسی لوگ ہوں چاہے کوئی بھی لوگ ہوں، تو جھگڑے کرانے والے باہر کے ہوتے ہیں۔ نہ سنی جھگڑتے ہیں نہ شیعہ جھگڑتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنی بھی کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کی عقیدت اور محبت سنی بھی کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ انتر نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ لوگ تو جھوٹے الزامات لگانا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے، ناقابل برداشت ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے، چاہے گائے کا الزام لگانا چاہے کچھ کرنا، تو ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈی جی پی اپنا جو بھی سرکولر ہے واپس لیں، جو بھی الزام ہے واپس لیں، یا اگر ان کے پاس کوئی آدھار ہے، کوئی ثبوت ہے تو ثبوت پیش کریں۔ اور ڈی جی پی کی یہ جو کوشش ہو رہی ہے الزام لگانے کی، یہ ہائیلی کنڈیمنیبل ہے۔ جس طریقے سے پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار دو مسلکوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شیعہ اور سنی کو، چاہے وہ وسیم رضوی کے ذریعے کلام پاک کی 26 آیتوں کو لے کر کے کورٹ میں یاچیکا دائر کرنے کی بات ہو، یا پھر اب یہ محرم کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے شیعہ حضراتوں کے لیے، اس میں یہ دخل اندازی جو ہے سرکار کی۔ بہرحال یہ سب سیاسی طور پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں 2022 میں اتر پردیش میں الیکشن ہے۔
तमाम उलेमाओं की तरफ से जो है लगातार ये अपील की जा रही है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और इस तरीके की जो ये बातें हैं इस पर गौर न दें और जो ऐसे सवाल खड़े करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करें। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।